بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان احمد، ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جب تک آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے مئی کے مہینے کی، تو تب تک رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہوگا۔ دوستو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے اور ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع مل سکے۔ دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے وہی درخواست کہ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو یہ ویڈیو ہے کینسر کے بارے میں، کینسر یعنی برج سرطان کا مئی 2020 کیسا گزرے گا، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ملاحظہ کریں گے، بیان کریں گے۔ تو دوستو وہی درخواست، جو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو کینسر بہت ہی اچھا اسٹار اور بہت ہی پیارا اسٹار، بہت ہی سینسیٹیو لوگ، کیونکہ واٹر ان کا ایلیمنٹ ہے، تو واٹر جس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ سینسیٹیو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو وینس آپ کا خاندان کا سیارہ ہے، اور اس مہینے وہ حد سے باہر نکلا ہوا ہے، بلکہ وہ کہا جائے کہ 3 اپریل سے ہی حد سے باہر ہے۔ حد سے باہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنبے کے افراد، والدین یا والدین کی شخصیت اور فیملی ممبرز اپنے معمول سے ہٹ کر روش کو اپنائیں گے، یعنی کہ ان کا رویہ معمول سے ہٹ کر محسوس کریں گے آپ، کیونکہ وہ حد سے باہر آپ کا جو پلینٹ ہے وینس، وہ فیملی پلینٹ ہوتا ہے، اور وہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے، اس مہینے حدود سے نکلا ہوا ہے، تجاوز کیا ہوا ہے، یعنی والدین اور والدین کے علاوہ گھر میں بہن بھائی وغیرہ اپنی جو معمول کی جو ان کی شخصیت ہے اس سے تھوڑا سا آؤٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس مہینے مرکری بھی 17 تاریخ سے، یعنی کہ 17 مئی سے جو ہے وہ حد سے باہر چلا جائے گا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ذوق ہے، آپ کا جو ٹیسٹ ہے، وہ پڑھنے لکھنے کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے۔ رسالوں کو پڑھنا، کہانی کو پڑھنا، ای بکس پڑھنا، انٹرنیٹ پہ چیزیں پڑھنا، اور پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ یہ تعلق رکھتا ہے، تو وہ چاہے اپنی بکس ہو وہ پڑھنا، یا کوئی رسالے پڑھنا، اسٹوریز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، تو یہ پڑھنے سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ 17 تاریخ سے جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، اپنے اسفیئر سے آؤٹ آف باؤنڈ ہو جائے گا، جو اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کا ان چیزوں کی طرف دھیان بڑھے گا۔ اور 22 تاریخ کا چاند، یعنی کہ 22ویں کا چاند آپ کی روحانی زندگی کے اندر بہت ساری چینجز لا رہا ہے، آپ کا دھیان روحانیت کی طرف زیادہ جھکاؤ آپ کا ہوتا جا رہا ہے۔ مشتری اور پلوٹو ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے اور بچوں، آپ کی زندگی میں شامل بچے اور آپ کے اپنے بچے، وہ خوشحال ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ مالی مواقع موجود ہیں۔ اس مہینے آپ کی مالی حالت اچھی رہے گی۔ 29 تاریخ تک آپ کے دوست، آپ کے جو سرکل میں، سوشل سرکل میں جو آپ کے لوگ ہیں، وہ آپ کی مالی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، آپ کی مالی معاونت کرنے میں، انکلوڈنگ اس میں فیملی ممبرز بھی شامل ہو سکتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں سوشل سرکل کے۔ آپ کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آنا اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کا قدم ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی پڑ سکتا ہے۔ آن لائن ارننگ کی طرف یہ دھیان دیتا ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آن لائن کمائی، کیونکہ دیکھیے آج کل ماحول کچھ ایسا ہے، مالی معاملات خراب ہیں ہر طرف دیکھا جائے تو آپ کا دھیان مالی طور پر، مالی معاملات، آپ آن لائن ارننگ کی جانب سوچیں گے، کریں گے، یہ اس جانب اشارہ ہو رہا ہے۔ 20 تاریخ کو آپ کا مالی سیارہ آپ کے روحانوے یعنی 12ویں گھر میں، 12 ہاؤس میں
داخل ہو رہا ہے جو مالی انتشار کو اجاگر کرتا ہے۔ اس عرصے میں آپ زیادہ سخی ہو جائیں گے اور رفاہی کاموں میں، فلاحی کاموں میں انٹرسٹ لیں گے۔ اسی عرصے میں آپ اپنے خوابوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں۔ اس عرصے کے جو خواب ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے کیونکہ خواب ایک حقیقت ہے، اور خوابوں کے بارے میں کئی احادیث بھی موجود ہیں، تو اس عرصے کے دوران خصوصاً 20 تاریخ کے بعد آپ اپنے خوابوں پہ بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ ممکن ہے آپ کے کئی خواب سچ ہو جائیں۔ اس مہینے پیچھے رہ جانے والی سرگرمیوں میں اضافہ ہو، یعنی کہ کچھ ایسی سرگرمیاں، کچھ ایسے کام، کچھ ایسی چیزیں جو پچھلے مہینوں میں رہ گئی تھی، وہ اس مہینے آپ کرتے نظر آئیں گے، اور مہینے کے آخر تک 40% سیارے پیچھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور محبت کی زندگی کی بات کی جائے، لو لائف کے بارے میں کی جائے، تو وہ ابھی زحل کے پردے میں ہے۔ اس سے چیزیں سست ہو جاتی ہیں، زحل کا پردہ پڑا ہے اس پہ۔ وینس کا 13واں نمبر ہے اور وہ 13ویں نمبر پہ چل رہا ہے۔ یہ 13 نمبر پہ چلنا وینس کا، یہ پیار اور محبت کے معاملات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خاندانی صورتحال اور خاندانی فیصلے جو ہیں وہ 13 تاریخ کے بعد آپ کو نہیں لینے چاہیے۔ کوئی اہم خاندان سے ریلیٹڈ فیصلہ آپ کو 13 تاریخ سے پہلے لے لینا چاہیے۔ 13 تاریخ کے بعد یہ فیصلہ نہ لیں۔ اس کے علاوہ 13 تاریخ سے پہلے اگر آپ کوئی ہائی ٹیک آلات، کوئی الیکٹرانک آئٹمز خریدنا چاہتے ہیں، موبائلز ہو گیا، لیپ ٹاپس ہو گیا، یا کوئی اور چیز لینا چاہتے ہیں، تو 13 تاریخ سے پہلے لے لیجیے۔ اس کے بعد لیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ بات کریں تو بیسٹ ڈیز اوور آل آپ کی زندگی کے اس مہینے کے لیے 6، 7، 15، 16، 25 اور 26۔ سب سے زیادہ تناؤ والے دن، دباؤ والے دن وہ ہے 4، 5، 10، 11، 18 اور 19۔ محبت کے لیے بہترین دن ہے 4، 5، 10، 11، 12، 13، 14، 22، 23 اور 24۔ پیسے کی آمدن کے بہتر دن ہیں 1، 2، 3، 11، 12، 22، 23، 27 اور 28۔ کیریئر کے لیے بہترین دن آپ کے ہیں 4، 5، 14، 15، 18، 19، 25 اور 26۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے سامنے جو ہم نے باتیں رکھی، امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ دوستو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جون کی ویڈیو بھی بہت جلد اپلوڈ کر دیں گے۔ اجازت دیجیے عدنان احمد کو، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔